محترم دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید کا یہ ہمارا 25واں باب ہے، اور آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے جادو کی چند اقسام۔ اس سے پچھلے درس میں جادو کا حکم اور جادوگر کا شریعت میں کیا حکم ہے ہم سن چکے ہیں اور جان چکے ہیں۔ آج کے اس درس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت جو باتیں ذکر کی ہیں وہ یہ بتانے کے لیے ذکر کی ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جادو کہلاتی ہیں، لیکن اس کا وہ حکم نہیں ہے جو شیطان کی مدد سے کیے گئے جادو کا حکم ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ جادو دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک وہ جادو ہے جو شیطان کی مدد لے کر جادوگر لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو یہ جادو کفر ہے اور اس جادوگر کی سزا قتل ہے۔ لیکن اگر دواؤں کے ذریعے سے، جڑی بوٹی کے ذریعے سے کسی انسان کے اوپر اثر انداز ہوا جاتا ہے تو وہ فسق کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن وہ شرک نہیں ہے، وہ کفر نہیں ہے۔ شریعت میں اور بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو جادو کہلاتی ہیں، لیکن اس کا وہ حکم نہیں ہے جو شیطانی جادو کا ہے۔ دراصل ہم یہ جان چکے ہیں کہ سحر یا جادو ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا سبب چھپا ہوا ہو، مخفی ہو۔ دیکھیں، ہم کوئی بھی چیز کھاتے پیتے ہیں تو وہ چیز ہمیں محسوس ہوتی ہے، دکھائی دیتی ہے۔ ہم دوا کھاتے ہیں تو وہ دوا ہمیں دکھائی دیتی ہے، دوا کا اثر ہمارے جسم پہ پڑتا ہے۔ کسی کو انسان کوئی مارتا ہے تو اس مار کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جادو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ مخفی ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی پہ اثر ڈالتی ہیں، لیکن وہ دکھائی نہیں دیتی ہے، محسوس طریقے سے انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے، محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ اسی میں یہ دیکھیں، امام احمد بن حنبل محمد بن جعفر سے روایت کرتے ہیں، وہ عوف سے اور وہ حیان بن علا سے، وہ قطن بن قبیصہ سے اور وہ اپنے باپ قبیصہ سے، قبیصہ یہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت۔ عیافہ پرندوں کو اڑانا، پرندوں کو اڑا کر قسمت معلوم کرنا، اسی طریقے سے زمین میں لائنیں کھینچنا اور بدشگونی یا بدفعلی لینا، یہ جادو ہے۔ یہاں تین طرح کی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ ایک وہ کہ انسان پرندوں کو اڑا کر وہ اپنے بارے میں یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ یہ جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا کہ انسان کو اپنے کسی کام کے لیے نکلنا ہوتا تھا تو نکلنے کے وقت وہ پرندے کو، چڑیا کو اڑاتا تھا۔ اگر وہ چڑیا دائیں طرف اڑ گئی تو اس کا مطلب سب اوکے ہے، آپ اپنے سفر پہ نکل جائیے۔ اگر وہ چڑیا بائیں طرف اڑ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے سفر کو شروع نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ سامنے اڑ گئی تو اس کو پھر دوبارہ چڑیے کو اڑاتے تھے اور اس طریقے سے معلوم کرتے تھے کہ ہمیں یہ سفر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، ہمارا یہ سفر مبارک ہوگا یا ہمارا یہ سفر منحوس ہوگا، خطروں سے بھرا ہوا ہوگا۔
اب آپ دیکھیں ایک چڑیے کا اڑنا، اس کا انسان کے سفر سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ کے سفر کی سعادت مندی یا بدبختی سے چڑیے کے اڑنے سے کیا لینا دینا ہے؟ لیکن اس چڑیے کے اڑنے کو وہ اپنے سفر کے لیے اچھا یا برا مان کر اڑاتے تھے، اسی لیے اسے بھی شرک کہا گیا ہے، اور یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں سب کچھ اللہ رب العالمین کا فرمان چلتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں، اس یونیورس میں خود سے کوئی کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکے، سب اللہ رب العالمین کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ چڑیا اپنے کسی مقصد کے لیے دائیں اڑ جائے یا بائیں اڑ جائے تو اس سے آپ کے سفر پر کیا اچھا یا برا اثر پڑنے والا ہے؟ اسی طریقے سے وَالطَّرْقُ، جس کو علم رمل بولتے ہیں، اردو میں کتابیں آپ کو مل جائیں گی، عربی میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی یہ موضوع ایسا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے نعوذ باللہ ایسی گمراہ کن کتابیں لکھی ہیں۔ علم رمل بولتے ہیں، یعنی رمل مانے ریت ہوتا ہے، ریت پر کچھ لائنیں کھینچتے ہیں آڑی ترچھی، اور پھر ان میں سے کچھ لائنوں کو مٹاتے ہیں، اور پھر جو لائنیں بچتی ہیں ان کو دیکھ کر وہ انسان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا ہے، تمہاری زندگی میں یہ مصیبتیں لکھی ہیں یا تمہاری زندگی میں یہ خوشیاں لکھی ہیں، تم اس مقصد میں کامیاب ہوگے کہ نہیں ہوگے، یہ جو مقدمہ تم لڑ رہے ہو اس میں تم جیتو گے کہ ہارو گے، یہ بزنس و کاروبار تمہارا کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا، صرف اٹکل پچ بے بنیاد کی، اس کو علم رمل بولتے ہیں، اور یہ بھی شیطانی مدد سے یہ چیزیں عام طور پر کی جاتی ہیں۔ تو اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی جبت ہے، یہ بھی جادو ہے۔ اور تیسری قسم ہے وَالطِّیَرَةُ، اور بدفالی یا بدشگونی لینا۔ بدفالی اور بدشگونی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ انسان کسی جگہ کو بھی منحوس مان سکتا ہے، کسی دن کو منحوس مان سکتا ہے، کسی مہینے کو منحوس مان سکتا ہے، کسی شخص یا جانور کو منحوس مان سکتا ہے، کسی گاڑی کو منحوس مان سکتا ہے۔ سبحان اللہ، علم کے اتنے عام ہونے کے باوجود، سائنسی علوم کے اتنا رواج پانے کے باوجود بھی آج بھی لوگوں کے ہاں اس طرح کے خرافات اور سپرسٹیشن موجود ہیں کہ لوگ کسی دن کو منحوس مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر جاہلیت کے زمانے میں لوگ سوچتے تھے کہ شوال کے مہینے میں اگر کوئی شادی کرے گا تو اس کی شادی ناکام ہوگی۔ شوال کا مہینہ، عربی میں رمضان کے بعد جو شوال کا مہینہ آتا ہے، جاہلیت کے زمانے میں یہ گمان تھا کہ شوال کے مہینے میں جو شادی ہوتی ہے وہ شادی ناکام ہو جائے گی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری شادی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، اور کون ہے اللہ کے نبی کی بیویوں میں جو مجھ سے زیادہ چہیتی رہی ہو؟ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو اگر شوال کی شادی ناکام ہوتی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی ناکام ہونی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، جیسے کہ مسلمانوں کے اندر اب محرم کے مہینے میں شادی کو ناپسند کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ دن، یہ مہینے، یہ صبح و شام سب کچھ اسی نے بنائے ہیں، اس میں ایک منحوس اور ایک سعادت کا باعث نہیں بن سکتا ہے۔ منگل کے دن کام نہیں کرنا چاہیے، یا صبح صبح آدمی نکلا کسی کو دیکھ لیا، آج تو پنوتی لگ گئی، اب تو کام نہیں ہونے والا ہے، بمبئی والے پنوتی بولتے ہیں، یعنی اب جو ہے میرا بیڑا غرق ہو گیا۔ منحوس کسی کو مانتا ہے انسان، فلاں کی شکل دیکھ لیا اب تو کام نہیں ہونے والا ہے، صبح صبح فلاں کا فون آ گیا اب تو کام نہیں ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی بھی چیز نہ منحوس ہوتی ہے اپنے آپ میں، انسان کے اعمال غلط ہو سکتے ہیں، انسان کے کرتوت گندے ہو سکتے ہیں، اپنے آپ میں کوئی چیز منحوس یا مفعول نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ بھی اگر ہماری اور آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہو کہ فلاں دن
نہیں نکلنا چاہیے، فلاں دن نہیں جانا چاہیے ورنہ آپ کامیاب نہیں ہوگے، یا آپ کا بزنس کامیاب نہیں ہوگا، آپ کی شادی کامیاب نہیں ہوگی، فلاں دن اگر آپ نے شادی کر لی، فلاں مہینے میں آپ نے شادی کر لی، فلاں شخص نے آپ کا نکاح پڑھا دیا تو ٹوٹ کے رہے گا، اس نے جتنا بھی نکاح پڑھایا فلاں مولوی صاحب نے وہ سب طلاق ہوئی ہے۔ عجیب ہے، ارے مولوی صاحب کی نکاح پڑھانے سے کوئی طلاق ہوتی ہے؟ طلاق کے لیے اسباب ہوتے ہیں۔ یہ اتفاق ہے کہ مولوی صاحب نے جتنا نکاح پڑھایا وہ اتفاق سے ٹوٹ گیا، اس کی وجہ سے مولوی صاحب منحوس ہو جائیں یا ان سے بدفعلی انسان لے کہ ان کے نکاح پڑھانے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تمام چیزیں دینی بھائیوں، جس قدر ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، توحید ہمارا جس قدر مضبوط ہوگا، ہم فوری طور پر ان چیزوں کو ریجیکٹ کر دیں گے، رد کر دیں گے کہ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے۔ اور جس قدر انسان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، واللہ عقیدے سے بڑی نعمت دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ صحیح عقیدے سے محروم ہیں ان کی زندگیوں میں شقاوت اور بدبختی دیکھیں، کس قدر پریشان حال ہوتے ہیں، کس قدر ان کی زندگیوں میں دکھ اور تکلیف کے ایام گزرتے ہیں، ہمیشہ وہ اضطراب اور بے چینی کا شکار ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز ان کی زندگیوں میں الجھن کا سبب بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ صحیح عقیدے پہ چل رہے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کی زندگی پہ کبھی اثر انداز نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ ہماری زندگی پہ ہمارے اوپر فیصلہ اللہ رب العالمین کا چلتا ہے۔ یہ سب چیزیں، یہ دن، ایام، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سب اللہ کے تابع ہیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے سب اللہ کے تابع ہیں، یہ ہمارے اوپر کیا اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں تین چیزیں اللہ کے رسول نے ذکر کی کہ پرندوں کو اڑا کر اپنی قسمت معلوم کرنا یا اپنے سفر کے حالات کو جاننا، اسی طریقے سے لائنیں وغیرہ زمین پہ کھینچ کر اپنے مستقبل کی خبر جاننا یا اپنے حالات کو معلوم کرنا، اسی طریقے سے کسی سے بدفعلی یا نحوست یا بد عقیدگی رکھنا، یہ تمام چیزیں جبت میں اور سحر اور جادو میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے اوف کہتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کی وضاحت کر دی ہے، العیافۃ زجر الطیر، عیافہ کہتے ہیں پرندے کو اڑانا، پرندے کو ڈانٹ کر اڑانا کہ وہ دائیں اڑتی ہے یا وہ بائیں اڑتی ہے۔ والطرق الخط یخط بالارض، جو زمین کے اندر لائن کھینچ کے اور پھر مستقبل کے بارے میں خبر معلوم کی جاتی ہے۔ والجبت قال الحسن رنۃ الشیطان، اور جبت قرآن میں بھی جبت کا لفظ آیا ہے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، تو جبت کہا کہ رنۃ الشیطان، شیطان کی آواز کا نام ہے، جو کفریہ اور شرکیہ وہ اعمال کرتا ہے، جو آوازیں نکالتا ہے، اسی کو یہ جبت کہا گیا ہے۔ اگلی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، جس نے علم نجوم کا، ایسٹرولوجی، جس نے علم نجوم، ستاروں کے بارے میں علم حاصل کیا تو اس نے اسی قدر جادو کا علم حاصل کیا، اور جو جتنا زیادہ علم نجوم کو حاصل کرے گا اسی قدر وہ جادو کو اپنی زندگی میں داخل کرے گا، جادو کا علم اپنی زندگی میں حاصل کرے گا۔ دیکھیں دینی بھائیوں، علم نجوم جس کو بولتے ہیں یا ایسٹرولوجی انگلش میں جس کو بولتے ہیں، ایسٹرولوجی دو قسم کی ہے۔ ایک ایسٹرولوجی وہ ہے جو سائنس میں بچوں کو بتایا جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات میں، پورے یونیورس میں مختلف پلینٹ، ستارے اور سیارے پیدا کیے ہیں، ان کی نقل و حرکت کو دیکھنا، اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے نظام کا، سسٹم کا پتہ لگانا، جیسے موسم کے بارے میں حالات معلوم کرنا۔ ہمیشہ موسم کے بارے میں پریڈکشن ہوتا ہے نا کہ طوفان آنے والا ہے یا سیلاب آنے والا ہے، تیز ہوائیں آ رہی ہیں، اتنی تیز ہوائیں فلاں طرف سے چل رہی ہیں، فلاں جو بیچ ہے، جو سمندر کا کنارہ ہے، وہاں پر لہریں آ کے ٹکرائیں گی۔ ان تمام چیزوں کو پڑھنا اور حاصل کرنا یہ گناہ نہیں ہے،
یعنی اللہ رب العالمین کے سسٹم کو، اللہ رب العالمین کے نظام کو پتہ لگانا، چاند کی کتنی دوری ہے، سورج کی کتنی دوری ہے، سورج کی گرمی معلوم کرنا، اسی طریقے سے اس کائنات میں جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے بنایا اور سجایا ہے اس کے بارے میں انسان اگر علم حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے آپ میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ غلط کیا ہے؟ غلط یہ ہے کہ علم نجوم اس لیے انسان حاصل کرے تاکہ اس سے زمین پر ہونے والے جو تغیرات ہیں، جو تبدیلیاں ہیں، اس کے بارے میں پریڈکشن کرے۔ جیسے مثال کے طور پر حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی، اور یہ حدیث قدسی آپ نے بیان کی، اس رات میں تھوڑی بارش ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو مومن بن کر صبح کیے ہیں، اور کچھ بندے ایسے ہیں جو کافر بن کے صبح کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ آج جو بارش ہوئی ہے یہ فلاں سیارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فلاں نکھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو وہ کافر بھی ومؤمن بالکواکب، اس نے میرا کفر کیا، میری نعمت کا انکار کیا اور ستاروں پر وہ ایمان لایا۔ اور جس نے یہ کہا کہ ہم نے یہ جو بارش ہوئی ہے وہ اللہ کی فضل اور رحمت سے ہوئی ہے، تو وہ میرے اوپر ایمان لایا اور اس نے ستاروں کا انکار کیا۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کی زبانوں سے یہ باتیں نکل آتی ہیں کہ فلاں نکھتر کی وجہ سے، نکھتر ستارہ یا سیارہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ ہندو دھرم میں آج بھی یہ چیزیں کیلنڈر وغیرہ میں دیکھ کر معلوم کرتے ہیں کہ فلاں سیارہ یا فلاں ستارہ ادھر ہے تو اس کا مطلب زمین پہ کوئی حادثہ آنے والا ہے، فلاں ستارہ ادھر ہوا تو اب جو ہے کوئی زمین پہ بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ ستاروں کا زمین کے حادثات میں کوئی لین دین نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کے قانون کے تابع ہیں، ایسے ہی ستارے بھی اللہ کے قانون میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سورج کو جس کام کے لیے اللہ نے لگا دیا ہے وہ اس کام پہ لگا ہوا ہے، چاند کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے چاند اپنے مقصد پہ لگا ہوا ہے۔ ان کا زمین کے اندر کوئی خود سے کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ وہ زمین پر کوئی مصیبت بھیج دیں، کوئی بیماری بھیج دیں۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے جتنے بھی ہیں وہ زمین پر کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انہیں جس کام میں، جس نظام اور سسٹم میں جکڑ دیا ہے اسی نظام اور سسٹم سے جکڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ سوچنا کہ فلاں نکھتر کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، فلاں ستارے اور سیاروں کو دیکھ کر انسان کے مستقبل کی خبر بتانا، انسان کے بارے میں ہونے والے جو تغیرات اور چینجنگ ہونے والی ہیں ان کے بارے میں خبر دینا، یہ جبت ہے اور یہ جادو ہے۔ اس لیے علمی نجوم سیکھنا یہ ایک قسم کا جادو سیکھنا ہے دینی بھائی۔ اس لیے اس طرح کے علوم یا اس طرح کی کتابیں اگر ملیں تو آپ اس کو جلا دیجیے، اس مقصد سے نہ پڑھو کہ دیکھو اس میں کیا لکھا ہے۔ اگر ہمارا علم کمزور ہے، علم ہمارا ناقص ہے، تو ہمیں کبھی بھی ایسی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے جو بدعت والی کتابیں ہیں، شرک والی کتابیں ہیں، خرافات والی کتابیں ہیں، بدعقیدگی والی کتابیں ہیں، ورنہ انسان کب اس سے متاثر ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سامنے والے کو تنبیہ کرنے گئے تھے اور خود گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی ایمان کو آزمانا نہیں چاہیے، ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ علم نجوم ہے، علم رمل ہے، یہ ایک باقاعدہ کتابیں مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں، خاص طور سے اردو دنیا میں اس طرح کے خرافات بہت زیادہ باقاعدہ مارکیٹ اس کی ہے۔ تو ایسٹرولوجی اس معنی کر کے کہ ستارے اور سیارے دیکھ کر انسان کے مستقبل کی خبر بتانا یا زمین میں ہونے والے حادثات کے بارے میں خبر دینا، یہ اگر علوم انسان حاصل کر رہا ہے تو یہ علم حرام ہے اور یہ جادو کے قبیل میں سے ہے۔ اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہتے ہیں کہ من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا فقد سحر، جس نے گرہ لگائی، گانٹھ، نوٹ بنایا دھاگے میں، رسی میں، اور پھر اس میں پھونک مارا تو اس نے گویا کہ جادو کیا۔ سورۃ الناس میں ہے نا، ومن شر النفاثات فی العقد،
नफ़ासात माने होते हैं जादूगरनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जादू हुआ था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था ना, इससे पहले बता चुका हूँ, क़ुल औज़ु बिरब्बिल फलक़, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें उतरी ही हैं इसी इलाज के लिए। तो अब लबीद बिन आसम यहूदी ने अल्लाह के नबी पे जो जादू किया था, वो अल्लाह के नबी के बाल को लेकर उसने गिरह लगा के उस पर फूंक मारी थी। और नफस के माने होते हैं वो फूंक मारना जिसमें थोड़ा सा गीलापन हो, गीलापन यानी सिर्फ हवा नहीं निकालना बल्कि थोड़ा सा हल्का उसमें थूक शामिल हो। और जादूगर उसका सहारा लेते हैं, क्योंकि जो असली जादूगर हैं, जो शैतान की मदद से जादू करते हैं, वो इन गिरहों पे फूंक मारते हैं और फिर उसको कहीं दबाने के लिए बोलते हैं, फलां जगह ले जाके दबा देना। और फिर वो इंसान की सेहत पे असरअंदाज होता है। दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान नफरत डालने के लिए, या दो नफरत करने वालों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए, या किसी को जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए, या किसी के धंधे और कारोबार में नुकसान पहुंचाने के लिए, ये शैतान की मदद से जो जादू होता है ये कुफ्र है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने गिरह लगाई, गांठ लगाया और उस पर फूंक मारी तो उसने गोया कि जादू किया। वमन सहरा फक़द अशरक, और जिसने जादू किया तो उसने शिर्क किया, शिर्क किया। वमन तअल्लक़ शैअन उकिला इलैहि, और जो आदमी, जो इंसान किसी चीज से अपना ताल्लुक जोड़ लेता है तो अल्लाह ताला उसको उसी के हवाले कर देता है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कितना बड़ा अजाब है कि अल्लाह ताला हमें हमारे हवाले कर दे। इसीलिए दुआ सिखाई गई है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शअनी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन। दुआ याद होगा ना, डिप्रेशन उलझन में ये दुआ पढ़ी जाती है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शअनी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन। अल्लाह ताला तो हमारे तमाम मामले को दुरुस्त कर दे और तू मुझे मेरे हवाले एक पल के लिए भी नहीं करना, यानी तू हमेशा मुझे अपने प्रोटेक्शन में रखना, अपनी हिफाजत में रखना, अपनी निगरानी में रखना, मुझे मेरे हवाले नहीं करना, मुझे बंदों के हवाले नहीं करना। वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है, अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी होता है। अल्लाह पे अपने तमाम मामले को अल्लाह के हवाले करो, वल्लाह आप हमेशा अमन के साथ, सुकून के साथ जिएंगे। और अगर इंसान अपना ताल्लुक मखलूकात से जोड़ दे, मुर्दों के साथ जोड़ दे, कब्रों के साथ जोड़ दे, मूर्ति के साथ जोड़ दे, इंसानों के साथ अपना ताल्लुक जोड़ दे, तावीज़ और गंडों के साथ अपना ताल्लुक जोड़ दे, पत्थर और ऐसी दूसरी चीजों के साथ अपने आप को जोड़ दे, तो अल्लाह ताला उसे उन्हीं के हवाले कर देता है। सारी मखलूकात कमजोर है, ज़ईफ है। अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। सारे के सारे इंसान, सारी के सारी मखलूकात अल्लाह के सामने मुहताज है, फकीर है। अल्लाह ही गनी और मालदार है। तो हम और आप तमाम मखलूकात जब कमजोर हैं, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, नबी हो, वली हो, फरिश्ता हो, अल्लाह के सामने सब कमजोर है, सब अल्लाह के मुहताज हैं। तो हम भी कमजोर, और जिससे हम अपना ताल्लुक जोड़ते हैं वो भी कमजोर, तो हमारे क्या काम आएगा। इसीलिए हमेशा अपने आप को उस हस्ती से जोड़ना चाहिए जिसके हाथ में तमाम कायनात की बागडोर है, जिसके इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। वरना इंसान मुर्दों के, मरा हुआ इंसान सदियों पहले जो मर चुका है, जिसके बारे में हमें मालूम भी नहीं है कि अभी कब्र में उसके साथ क्या हो रहा है, इंसान उससे अपना ताल्लुक जोड़े, उससे मदद मांगे। जाहिर सी बात है, अगर इंसान ऐसा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे उसी के हवाले कर देता है। और जब उसके हवाले कर दिया तो अब अल्लाह की मदद, अल्लाह की ताईद, अल्लाह का सपोर्ट उससे खत्म हो गया। इसीलिए देखें, मुश्रिकीन की जिंदगी में कितनी बेचैनी होती है, कितनी उलझनें होती हैं, रोज अवहाम व खुराफात का वो शिकार होते हैं। उनकी जिंदगी में तरह तरह की
परेशानियां घेरे रहती हैं, कभी इस चीज से खौफ खाते हैं, कभी उस चीज से खौफ खाते हैं, तरह तरह के खुराफात, तरह तरह के अवहाम उनकी जिंदगी में होते हैं, तावीज़ात, बाबाओं का की जियारत, ये बुजुर्ग फला वली फला पीर फला, उन्हीं के चक्कर में जिंदगियां काटते काटते गुजर जाती हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह से जब ताल्लुक टूटा तो फिर अल्लाह ने उनको उसी के हवाले कर दिया, जाओ अब अल्लाह की ताईद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद और सपोर्ट खत्म हो गई। इसीलिए देखें कभी भी अपने आप को इंसानों के सामने जलील नहीं करना चाहिए। अपने आप को हम किसी के हवाले ना करें। ये सोचें कि फला सेठ आपका हाथ जो है हमारे सर पर, टेंशन लेने की हमें जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि फला सेठ का, फला अमीर साहब हैं, फला बुजुर्ग हैं, फला ओहदे वाला इंसान है, आपका हाथ जो है मेरे सर पर बना रहे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। अपने आप को कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक तोड़ के कमजोर मखलूक से अपना ताल्लुक कभी नहीं तोड़ना चाहिए। किसी से कोई उम्मीद, किसी से कोई लालच नहीं रखनी चाहिए। अपने आप को जलील न करे। इंसान अपने आप को तमाम मखलूकात से तोड़ के अपनी जात पे भरोसा करे और अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे। राज़िक वही है, हमारा जो है खालिक व मालिक वही है, जमीन में इस दुनिया में वही लाया है, हमारी रोजी का जिम्मेदार वही है। फला सेठ या फला अमीर साहब फला, ये हमारा खालिक और राज़िक नहीं है। तो मन तअल्लक़ शैअन उकिला इलैहि, जो आदमी किसी चीज से अपना ताल्लुक जोड़ता है अल्लाह ताला उसको उसी के हवाले कर देता है। ये बहुत बड़ी सजा है। इसीलिए हमेशा दीनी भाइयों अपने आप को अल्लाह से जोड़ के रखें। अल्लाह से हर चीज में, मामूली चीजें, बच्चों की तरबियत बचपन से इस अंदाज में करो कि उन्हें अल्लाह के अलावा और किसी का खौफ और डर ना हो दुनिया में, ना किसी चीज का उन्हें खौफ दिलाएं, ना उनकी जिंदगी में कोई बदशुगुनी और बदफाली आए। हाँ देखिए, नेक फाल ले सकते हैं। नेक फाल जैसे कि आप सुन चुके हैं, सुलह हुदैबिया के मौका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुश्रिकीन में बातें चल रही थी। उसी दरमियान एक शख्स सहल आए जो मुसलमान नहीं हुए थे, तो अल्लाह के रसूल ने उनके नाम से नेक फाल लिया, यानी अच्छा नतीजा निकाला, एक किस्म का नेक फाल लिया। कहा सहल आ गए हैं तो मामला सहल हो जाएगा, यानी आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी नेकी के जरिए से, किसी की इबादत और शराफत के जरिए से इंसान इस तरीके से नेक फाल लेता है कि उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बदफाली और नहुसत लेना ये बिल्कुल भी जायज नहीं। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर नहुसत किसी चीज में होती तो घर में, घोड़े में और औरत में होती, घर में, सवारी में और औरत में होती, लेकिन नहुसत किसी चीज में नहीं है। नहुसत किसी कोई भी चीज शरीयत में मनहूस नहीं है। अल्लाह की जमीन पर कोई चीज मनहूस नहीं है। इसलिए नहुसत वगैरह लेना ये बदअकीदगी और ईमान और तवक्कुल की कमजोरी का नतीजा है। आखिरी हदीस जो इस बात की है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला हल उनब्बिउकुम मल अज़हु, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल अज़ क्या है? हिय नमीमतु अलक़ारतु बैनन नास, ये चुगलखोरी है लोगों के दरमियान इधर की बात उधर करना। यहां देखें कि ये चुगलखोरी जो है वो जादू के अक़साम में, जादू की किस्मों में जिक्र किया है। कैसे? जिससे जादू का असर इंसान महसूस नहीं कर पाता है, ऐसे ही चुगलखोरी का असर भी इंसान जाहिरी तौर पर महसूस नहीं करता। लेकिन चुगलखोरी समाज के अंदर वो फसाद बर्पा करती है कि कहते हैं उलमा कि जादूगर जो काम साल भर में नहीं कर पाता, एक चुगलखोर अपनी चुगलखोरी से
منٹوں میں وہ کام کر دیتا ہے. چغلخوری سمجھتے ہیں، ایک ہے غیبت اور ایک ہے چغلخوری. غیبت کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں ایسے انداز میں کریں کہ اگر وہ سنے تو اس کو اچھا نہ لگے، بھلے اس کے اندر وہ عیب ہے، اس کے اندر وہ کمزوری ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے جس کے اندر تھوڑی کنجوسی ہے، کوئی مومن بھائی آپ کا ہے جس کے اندر تھوڑی کنجوسی ہے یا ڈرپوک ہے. اب آپ اس کے پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہو یار ایک نمبر کا کنجوس آدمی ہے، حالانکہ ہنسی اور تفریح میں بیان کہہ رہے اس کا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ مجھے وہ کنجوس بنا رہے تھے، مکھی چوس بنا رہے تھے، تو برا لگے گا اس کو. اس کا نام ہے غیبت، بیک بائٹنگ، اور یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اس سے بڑا شر کس میں ہے؟ چغلخوری میں ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ عیب موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں یہی تو غیبت ہے. اگر تم نے اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کیا کہ اس کے اندر وہ برائی ہے ہی نہیں، وہ بری صفت ہے ہی نہیں، فقط بحث کا، تو تم نے اس کے اوپر بہتان باندھا. سلانڈرنگ جس کو بولتے ہیں، بہتان باندھنا. چغلخوری میں کیا ہے؟ دو محبت کرنے والے بھائی ہیں، دو محبت کرنے والے دوست ہیں، میاں بیوی میں بہت زیادہ جم رہی ہے، کبھی جھگڑے لڑائی نہیں ہو رہی ہے. یہ چیز بعض دفعہ لوگوں کے لیے حسد کا باعث بنتی ہے کہ دو دوستوں میں اتنے دنوں سے کبھی انبن نہیں ہوئی، کبھی یہ لوگ لڑے نہیں، ہمیشہ ساتھ میں 20 سال سے ساتھ ہی میں رہ رہے ہیں، ایک ساتھ بزنس کر رہے ہیں، دھندا کر رہے ہیں، پھل پھول رہے ہیں، خوشی خوشی دونوں فیملیاں جی رہی ہیں. تو کیوں نہ ہم ایسا کچھ کریں کہ ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے، میاں بیوی میں نفرت ہو جائے، بھائی بھائی میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے تلواریں کھینچ جائیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ کریں، پڑوسی کے خلاف ایک دم برسر پیکار ہو جائے. ایسا کچھ کریں کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان نفرت ہو جائے. اس سے بڑا گناہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ایک مسلم معاشرے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہوتا ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت بخشتی ہے. اسلامی معاشرہ بھائی چارگی والا معاشرہ ہے، ایک دوسرے کے غمخوار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مصیبت میں، غم میں، دکھ تکلیف میں کام آتے ہیں، خوشیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور مسلم معاشرہ یا اسلامی معاشرہ یا مومنانہ جو معاشرہ ہوتا ہے وہاں پر حسد، نفرت، بغض، عداوت اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. اب کوئی شخص آئے اور دو محبت کرنے والوں کے درمیان نفرت ڈالنے کی کوشش کرے اور اپنی حرکت کے ذریعے سے اس طرح کا عمل کرے تو واللہ جو ہے اس سے بڑا بدبخت انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس رات میں شام کے وقت جو ہے سمندر پہ اپنا تخت جماتا ہے اور دن بھر جو اس کے چیلے چاپڑ زمین میں جا کے سب شر و فساد مچاتے ہیں ان سے کام کی رپورٹ مانگتا ہے. آج تم نے کیا کیا، آج تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. ہر آدمی بتاتا ہے آج میں نے فلاں کو گمراہ کیا، آج میں نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا. ایک لاسٹ میں کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان اتنی زیادہ غلط فہمیاں ڈالی، ایک دوسرے کے خلاف اتنا زیادہ ہاتھ تیار کیا، اتنے جھگڑے لڑائی میں نے کروائی کہ ان میں طلاق ہو گئی. ابلیس جو ہے اٹھتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے. یہ تم نے کام کیا، قبر پہ لے جا کے جھکا دیا، کچھ بھی نہیں، شیک کروا دیا، کچھ بھی نہیں. میاں بیوی کے درمیان دو محبت کرنے والے جوڑے، دنیا میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میاں بیوی سے زیادہ محبت کرنے والا جوڑا کوئی نہیں ہوتا ہے. دو محبت کرنے والوں کے درمیان جب وہ نفرت پیدا کر کے ان کے درمیان جدائی پیدا کر دیتا ہے ابلیس اس کو گلے سے لگا لیتا ہے. تو چغلخوری کے ذریعے سے اگر مسلم معاشرے میں کوئی نفرت ڈالتا ہے، دو محبت کرنے والوں کو ایک دوسرے سے دور کرتا ہے، تو گویا کہ اس کا اثر جادو کا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، لا يدخل الجنة النمام،
دوسری حدیث میں ہے لا يدخل الجنت قطات، چغلخور جنت میں نہیں جائے گا. اس کے پاس گئے، ارے وہ تمہیں گالی دے رہا تھا. دوسرے دوست کے پاس گئے، ارے وہ تمہیں ایسا ایسا بول رہا تھا، تمہیں پتا نہیں ہے کچھ. یعنی سچ، بھلے وہ بات سچ ہے لیکن فساد کی نیت سے اس کی بات اس کے پاس، اس کی بات اس کے پاس لا رہا ہے، تو یہ چغلخوری ہے. مقصد کیا ہے؟ جھگڑا ہو جائے. اور دینی بھائیوں، چغلخوری عذاب قبر کا سبب ہے. حدیث سنے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا اور آپ نے فرمایا انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب بھی کسی ایسے کام کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے جس سے بچنا مشکل ہو. چیزیں چھوٹی تھیں لیکن ان دونوں نے خیال نہیں کیا اس کا. ایک کے بارے میں کیا کہا؟ اما احدهما فكان لا يستتر من البول، ایک آدمی جو ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. میرے نوجوان جو بھائی اور دوست ہیں، یہ حدیث غور سے سنیں. لوگوں کے ٹراؤزر اور پینٹ وغیرہ اتنے تنگ اور چست ہوتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد جو پیشاب کی کچھ ڈراپس اور قطرے پینٹ میں رہ جاتے ہیں. یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. یہ عذاب قبر کا سبب ہے کہ اگر پیشاب کے قطرات، پیشاب کی کچھ چھینٹیں اور ڈراپس ہمارے ٹراؤزر اور پینٹ وغیرہ میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ زیادہ جب آدمی اس کو تنگ پہنے گا تو اس کے لیے استنجا اور پیشاب کرنا آسان نہیں ہوگا. یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے. اور دوسرے بارے میں کیا کہا؟ دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں کی بالنمیمہ، یہ چغلخوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. اس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہو رہا. اس لیے کبھی بھی لوگوں کے درمیان نفرت کا سبب نہ بنے، ہمیشہ محبت بانٹیں. اگر 2 لوگوں میں نفرت ہے تو آپ جھوٹ بول کر ان کے درمیان صلح کراؤ گے تو یہ نیکی کا کام ہے. جھوٹ بول کر 2 دوستوں میں اگر دشمنی ہو جائے، غلط فہمی ہو جائے، آپ دیکھ رہے ہو کہ اتنے اچھے دوست تھے اور ایک دوسرے سے ابھی ملنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، جا کے آپ ملانے کی کوشش کرو. اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ کہ مزید جو ہے جلنے پر آپ پیٹرول چھڑکو. ملاؤ. جھوٹ بولنا پڑے اگر دونوں کو ملانے کے لیے تو وہ جھوٹ نہیں مانا جائے گا شریعت کی نگاہ میں. تو چغلخوری بھی حدیث میں اس کو جادو کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ چغلخوری بھی جادو کی طرح اثر کرتی ہے سماج اور معاشرے میں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان من البیان لسحرا، کچھ بیان، کچھ باتیں، کچھ تقریریں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جادو ہوتی ہیں. یہ ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، لیکن یہ جادو وہ جادو نہیں ہے شیطانی جادو جو کفر ہو یا شرک ہو. دیکھیے اللہ رب العالمین سب کو الگ الگ صلاحیتیں دیتا ہے، الگ الگ خوبیاں دیتا ہے. کچھ لوگوں کے قلم میں وہ اثر ہوتا ہے کہ انقلاب برپا کر دیتے ہیں، کچھ لوگوں کی تقریروں میں وہ اثر ہوتا ہے کہ پوری محفل میں آگ لگا سکتے ہیں. لوگوں کو جو بات بتانا چاہتے ہیں بالکل قائل کر دیتے ہیں، بالکل کنوینس کر دیتے ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، باطل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کی زبان اتنی زیادہ سلیس ہوتی ہے، اتنا فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، اتنا ایلوکوینٹ ہوتے ہیں کہ اپنے باطل افکار اور عقائد کو بھی وہ اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے اتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سامنے والا اچھا کر اٹھتا ہے اور انسان اس کی بات کا قائل ہو جاتا ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین نے اگر کوئی صلاحیت دی ہے آپ کو اور ہم کو تو اس کا استعمال اس کے دین کے لیے کرنا چاہیے، لوگوں کے فائدے کے لیے کرنا چاہیے، شر و فساد مچانے کے لیے نہیں. اگر اللہ نے بہترین تقریری صلاحیت دی ہے، آپ کے قلم میں اللہ رب العالمین نے اثر دیا ہے، آپ کے علم میں اللہ رب العالمین نے مضبوطی دی ہے، تو اپنے علم کو، اپنی زبان کو، اپنے قلم کو اس دین کے دفاع کے لیے، صحیح عقیدے کی نشر و اشاعت کے لیے، اخلاق کی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کے لیے، شریعت کے دفاع کے لیے، اسلام پر ہونے والے شکوک و شبہات جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں
ان کو دور کرنے کے لیے اپنی صلاحیت کا استعمال کیجیے. اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، زبان کی صلاحیت دی ہے، تو اپنی باطل باتوں کو، باطل افکار کو، باطل نظریات کو، باطل عقیدوں کو لوگوں کے درمیان نہ پھیلائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جادو کا اثر ہوتا ہے. مدینے میں کہا جاتا ہے کہ ایک معتزلی آیا تھا، یا کوفہ میں کہیں بھی کسی مسلم اسلامی خلافت کے اس دور میں ایک معتزلی جو ریشنلسٹ ہوتے ہیں، معتزلہ اور خوارج وغیرہ. معتزلہ عموماً بہت زبان دانی میں بہت ماہر ہوتے ہیں، بہت بڑا مقرر تھا. کہتے ہیں کہ وہ تقریر کرنے جب کھڑا ہوا تو اس کی تقریر کا یہ اثر لوگوں پر ہوا کہ جو لوگ معتزلہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار تھے کہ یہ صحیح ہیں کہ غلط ہیں، وہ سب کے سب معتزلی بن گئے. اس کی بات کا اثر ایسا ہوا مجمع پر کہ جو شکوک و شبہات کا شکار تھے وہ سب کے سب معتزلہ کے عقیدے پر جو ہے کنورٹ ہو گئے. اور جو لوگ معتزلہ کے بالکل خلاف تھے، ان کو گمراہ سمجھتے تھے، وہ لوگ بھی اس کی تقریر سن کر معتزلہ کے بارے میں جو ہے شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے، ڈاؤٹ فل. ان کا ایمان جو ہے ڈاماڈول ہو گیا. یقیناً کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی زبان ایسی ہوتی ہے کہ اس پر جادو کا اثر ہوتا ہے. اپنی باتوں سے، اپنی تقریر سے کہتے ہیں نا مجمع میں آگ لگا دیں، لوگوں میں انقلاب برپا کر دیں، اور کہتے ہیں سوئی ہوئی امت کو، سوئی ہوئی قوم کو اپنی تقریروں کے ذریعے سے ان کے اندر روح اور جان پھونک دیں. تو اللہ تعالی اگر ایسی صلاحیت کسی کو دے تو اس اپنی صلاحیت کا استعمال، آپ کے پاس طاقت و قوت ہے، اللہ نے آپ کو طاقتور جسم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، علم دیا ہے، تو اپنی اس صلاحیت کا استعمال اللہ کے دین کے لیے کیجیے. اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے اپنی صلاحیت کو، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے مفید بنے. تو اس باب میں یا آج کے اس چیپٹر میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ چڑیوں کو اڑا کر قسمت معلوم کرنا، یا زمین میں لائنیں کھینچ کر اس سے انسان اپنے مستقبل کی خبر معلوم کرے، یا کسی چیز کو منحوس اور بدشگونی کا سبب سمجھے. اسی طریقے سے علم نجوم انسان حاصل کرے، یہ تمام چیزیں جادو کی قسموں میں سے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ جادو کی وہ قسم جو شیطان کی مدد سے لی جاتی ہے یا کی جاتی ہے، وہی شرک ہے، وہی کفر ہے، اور اسی جادوگر کی سزا قتل ہے. باقی جیسے کہ ہاتھ کی صفائی کے ذریعے سے یا دواؤں کے ذریعے سے، جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے اگر انسان کسی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ فسق تو ہے، کبیرہ گناہ تو ہے، لیکن وہ کفر نہیں ہے. اسی طریقے سے گرہ لگا کر اس میں پھونک مارتا ہے انسان، تو یہ بھی کفریہ سحر ہے، کفریہ جادو ہے، کیونکہ وہ شیطان کی مدد سے ہی، میں نے بتایا ہوں اس سے پہلے، آپ بار بار یہ بات جان چکے ہیں کہ شیطان کسی کی تابع داری اسی وقت قبول کرتا ہے جب وہ پہلے اپنی بات منوا لیتا ہے. جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس عامل ہے، بہت یہ لفظ سنتے ہیں کہ فلاں مولانا ہیں، فلاں پیر ہیں، فلاں بزرگ ہیں، ان کے پاس عامل ہے، عامل پال رکھے ہیں. عامل سے مراد کون ہوتا ہے؟ عامل سے مراد یہی شیطان ہوتے ہیں. اور شیطان اتنا بیوقوف نہیں ہے، شیطان پہلے اپنی بات منواتا ہے، پہلے انسان سے کفر و شرک کرواتا ہے. جب جان جاتا ہے کہ یہ پکا جہنمی ہو گیا اور جہنم کے راستے پہ چل پڑا اور لوگوں کے لیے گمراہی کا سامان بن گیا، پھر اس کے بعد کہتا ہے ہاں پیر صاحب اب جو بولو میں آپ کی بات سننے کے لیے، آپ کی فرمانبرداری کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر وہ کہیں پہ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، اس کا پتہ لگا کے معلوم کر دیتا ہے، آ کے بتا دیتا ہے کہ فلاں کی چیز گم ہوئی ہے، فلاں جگہ پر ہے، بائک گم ہوئی ہے فلاں شہر میں، وہ بائک پہنچی ہے. اب اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ فلاں پیر کے پاس جو ہے غیب کا علم ہے. تو یہ وہ اقسام ہیں جو شرکیاں ہیں، کفریاں ہیں. لیکن اگر انسان اپنی زبان کے ذریعے سے جادو کا اثر کرتا ہے یا چغل خوری کرتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے،
لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے، چاہے وہ خفیہ جادو ہو یا خفیہ جادو ہو، ہر قسم کے اس طرح کے اعمال سے اللہ تعالی ہمارے مسلم معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے یہاں جو غلط فہمیاں اور ہم و خرافات پائے جاتے ہیں، الہ العالمین تو اس کو دور کر دے۔ الہ العالمین تو ہمیں سچا و پکا مومن بنا۔ جو لوگ دین سے دور ہیں، الہ العالمین تو انہیں دین پر چلنے والا بنا دے۔ ایمان کو ہماری نگاہوں میں، ہمارے دل میں تو محبوب بنا دے۔ کفر اور فسق کے کاموں کا الہ العالمین تو ہماری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دے۔ الہ العالمین دنیا میں جب تک زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔